ہمالیہ قسط نمبر 126۔ کئی اور ملاقاتیں ہو چکی تھی۔ ایڈنا جانتی تھی کہ وکٹر مورلے نے بیوقوف آدمی نہیں ہے، اور اس شخص کی پوری ہسٹری ایڈنا ڈمپل کو معلوم تھی، اور وہ اس سے پوری طرح ہوشیار تھی۔ دوسری طرف مورلے بھی صورت کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ اس کی شاطرانہ زندگی میں پہلا موقع تھا کہ وہ فریب کھا رہا تھا، لیکن صورتحال بھی تو ایسی کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کا ٹکراؤ ایک ایسی عورت سے ہو گیا ہے جس سے زندگی میں بہت کچھ حاصل کیا، اور جس کی تربیت ایسے خوفناک ذہنوں نے کی ہے جو پوری دنیا میں سازشوں کا جال بچھائے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے طور پر ایڈنا کے بارے میں اندازے لگا رہا تھا۔ بارہا اس نے ایڈنا کا تعاقب کیا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ مورتی کے بارے میں معلوم ہونے کے بعد ایڈنا یا فلمینا تنہا ہی اس کے حصول کی کوشش تو نہیں کرتی، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ مندر بہت مشہور تھا جہاں یہ مورتی موجود تھی۔ ایڈنا اگر چاہتی تو اسے تلاش کرتے ہوئے بآسانی وہاں پہنچ سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ مورلے نے اب دوسرا کھیل بھی شروع کر دیا تھا۔ وہ ایڈنا سے متاثر ہونے کا سوانگ رچا رہا تھا، اور ایک شریف انسان کی مانند اس نے ڈھکے چھپے انداز میں اظہار کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ جو لگتا ہے مس فلمینا کی یہ مورتی ممکن ہے ہماری ملاقات کے لیے وجود میں آئی ہو۔ میں نہیں سمجھی مسٹر برونسن، اب تو مجھے یہ فیصلہ کرنا بھی مشکل ہو گیا کہ میرے لیے اس مورتی کا حصول زیادہ پرکشش ہے یا آپ کی قربت۔ او شکر مسٹر برونسن، میں بھی بے چینی سے آپ کا انتظار کرتی ہوں۔ ایسا کیوں نہ کرے فلمینا کہ تم بھی ہوٹل فراز میں آ جاؤ۔ آپ نے پہلے ہی میرے اوپر کم احسانات کیے مسٹر برونسن جو آپ اور بوجھ ڈال دوں۔ میری تو خواہش ہے کہ آپ پوری زندگی کا بوجھ مجھ پر ڈال دیں، برونسن نے جذباتی لہجے میں کہا، اور پھر اپنے الفاظ کا تاثر ایڈنا کے چہرے پر تلاش کرنے لگا۔ اس نے ایڈنا کی آنکھوں میں نمی دیکھی تھی۔ ارے کیا ہوا؟ کیا کوئی غلط بات کہہ دی میں نے؟ وہ جلدی سے بولا۔ نہیں بس ایسے ہی، ایڈنا بھاری لہجے میں بولی۔ کیا بات ہے فلمینا، مجھے نہیں بتاؤ گی؟ میں نے جب بھی کوئی دل خوش کن بات سوچی مسٹر برونسن مجھے مایوسی ہوئی ہے۔ بڑی مشکل سے میں نے خود کو یقین دلایا ہے کہ میں ان بدنصیب لڑکیوں میں سے ہوں جو زندگی بھر منتشر رہتی ہیں، انہیں کبھی سہارا نہیں ملتا۔ براہ کرم مجھے خواب نہ دکھائیں۔ ایڈنا کی آواز گلوگیر ہو گئی اور وہ ناک سے شو شو کرنے لگی۔ مورلے خاموشی سے دیکھتا رہ گیا، پھر وہ گہری سانس لے کر بولا، مجھے اس کا موقع دو فلمینا کہ میں تمہارے ذہن سے ایک خیال خرچ پھینکوں۔ آنے والا وقت تمہارے دل میں میرا اعتماد قائم کر لے گا۔ اس کے بعد والی ملاقات میں کچھ اور بے تکلفی پیدا ہو گئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے ذہنی قربت کی اداکاری کر رہے تھے۔ ایڈنا جانتی تھی کہ مورلے معمولی آدمی نہیں ہے، اسے ہینڈل کرنا بے حد مشکل کام ہے، چنانچہ اپنی فطرت کے خلاف وہ بڑے صبر سے انتظار کر رہی تھی۔ مورلے اسے فراز نہیں لے آیا تھا۔ اس نے اپنے نزدیک کا کمرہ ایڈنا کے لیے حاصل کر لیا تھا، اور اب وہ عموماً ہر وقت یکجا رہنے لگے تھے۔ تم مورتی کے سلسلے میں خاموش کیوں ہو گئے برونسن؟ کہ تم نے اس کے حصول کا خیال ترک کر دیا ہے؟ ایڈنا نے معصومیت سے اس سے سوال کیا۔ نہیں ڈیر، یہ بات نہیں، بس یوں سمجھو تم سے ملاقات کے بعد میری سوچ کے دھارے بدل گئے ہیں۔ میں نہیں سمجھی۔ زندگی میں پہلی بار میں نے اپنے شانوں پر ایک دوسری شخصیت کی ذمہ داری محسوس کی ہے فلمینا۔ اس سے پہلے زندگی کے بارے میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ نہایت لاؤبالی گزاری ہے۔ اپنے اطراف میں کسی ایسی شخصیت کو نہ دیکھ کر جو میرے دل کی گہرائیوں کو چھوتی ہے، میں بھی دنیا سے بے خبر سا ہو گیا تھا اور صرف اپنے بارے میں سوچنا جانتا تھا۔ لیکن تم سے ملاقات کے بعد، تم سے گفتگو ہونے کے بعد میں نے اپنی زندگی میں ایک خوشگوار تبدیلی محسوس کی، اور سچی بات یہ ہے کہ فلمینا اس تبدیلی کو محسوس کرنے کے بعد میں نے اپنے دل میں ایک ٹھوس ارادہ کیا ہے، وہ یہ کہ میں تمہیں اپنی زندگی کا ساتھی بناؤں گا۔ میری زندگی اب ان راستوں پر نہیں چلے گی فلمینا جن پر آج تک چلتی رہی ہے، اور اس لیے میں نے اپنے پروگرام میں ذرا سی تبدیلی کی ہے۔ او ڈیر برونسن، تبدیلی کیا کی ہے؟ ایڈنا نے پوچھا۔ پہلے میرا یہ خیال تھا کہ اس مورتی کو لے کر یہاں سے اپنے نوادرات میں شامل کر لوں گا، لیکن اس کے لیے مجھے ایک طویل وقت درکار ہوگا۔ میں نے اب اپنی اس نئی ذہنی تبدیلی کے تحت فیصلہ کیا ہے کہ اس مورتی کو یہ ہندوستان میں فروخت کروں گا۔ اس مورتی کو فروخت کرنے کے لیے مجھے کچھ لوگوں کا انتظار ہے۔ کون لوگ؟ ایڈنا نے بدستور معصومیت سے پوچھا۔ مسٹر پیٹر فاکسن، میرا خیال ہے یہ نام تمہارے اجنبی نہیں ہوگا۔ ڈائمنڈ ٹاور نامی فرم کے مالک مسٹر فاکسن ساری دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں۔ ہیروں کا ان سے بڑا تاجر شاید دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ وہ اور ان کے نمائندے پوری دنیا میں نوادرات کی تلاش میں سرگردہ رہتے ہیں اور ان کی منہ مانگی قیمت ادا کرتے ہیں۔ ڈائمنڈ ٹاور میں جو ہیرے موجود ہیں، اس وقت دنیا میں ان کی مثال موجود نہیں، لیکن یہ بات بھی ہم جیسے لوگ ہی جانتے ہیں کہ مسٹر پیٹر فاکسن ان ہیروں کے حصول کے لیے ہر وہ کام کر لیتے ہیں جن کا ان کے نام کے ساتھ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ویسے تو تم اتنا جانتی ہوگی ڈیر کہ دنیا کے تقریباً تمام یہ بڑے آدمی چھوٹی چھوٹی فضول باتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ دولت کی آمد کسی راستے سے ہو
उन्हें बुरी नहीं लगती। चुनांचे मिस्टर फॉक्सन के नुमाइंदे हर जगह पहुंच जाते हैं और वहां अपने मकसद की चीज़ें तलाश करते रहते हैं। मैंने उनसे राब्ता कायम किया है और इत्तेफाक की बात है कि मुझे इल्म हुआ कि कुछ अरसे के बाद मिस्टर फॉक्सन यहाँ आने वाले हैं और यहाँ रहकर वो चंद हीरों की नुमाइश भी करेंगे और इसके साथ ख़रीदारी भी। चुनांचे हिंदुस्तान इस मामले में बहुत मशहूर जगह है। मैं चाह रहा था कि इस मूर्ति की हासिल करने के बाद ज़्यादा देर इंतज़ार न करना पड़े और मिस्टर फॉक्सन या उनके किसी नुमाइंदे से इसके सिलसिले में बातचीत हो जाए। इस तरह हम नकद रकम हासिल करेंगे और फिर मैं तुम्हें लेकर यहाँ से चल पड़ूंगा। मैं सिर्फ इस इंतज़ार में था। ओह डेयर ब्रॉन्सन, तुम मेरे लिए इतनी गहराई में सोच रहे हो, एडना ने मुतासिर लहजे में कहा। मैं तुम्हारे लिए क्या सोच रहा हूँ फिल्मीना, इसका अंदाज़ा तुम नहीं लगा सकती, ब्रॉन्सन ने कहा। बात आई गई होगी। एडना डिम्पल के अपने ज़हन में भी कुछ नए ख्यालात पैदा हो गए थे। अगर पीटर फॉक्सन वाकई आ रहा है और ऐसा कोई प्रोग्राम है तो फिर इस काम में मज़ीद दुश्वारी नहीं होगी। पीटर फॉक्सन की शख्सियत के बारे में ब्रॉन्सन ने जो कुछ बताया था, एडना भी बहुत पहले से ये तमाम तफसील जानती थी। भला इस ज़हीन औरत से कौन सी बात छुपी रह सकती थी। इसने पीटर फॉक्सन के बारे में अक्सर मोरले से मज़ीद मालूमात हासिल की कि वो कहाँ क़याम करेंगे, किस जगह रहेंगे और किस तरह उनसे मुलाकात की जा सकती है। ये तमाम बातें रवा रवी में हुई थी, लेकिन ब्रॉन्सन ये विक्टर मोरले इसे तफसीलात सादा दिली से बताता रहा था। वक्त गुजरता रहा। रामनगर के मुख्तलिफ इलाकों की सैर उन्होंने मिलजुल कर की। बहुत से तारीख़ी मुकामात यहाँ मौजूद थे, जिसमें एक मनारा नामी एक इमारत बहुत शानदार और तारीख़ी हैसियत की हामिल थी। इस मीनार की बुलंदी बेपनाह थी और यहाँ से कायनात बहुत छोटी नज़र आती थी। इन लोगों ने भी इस मीनार की बुलंदी नापी थी और यहाँ एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाया था। अक्सर सयाह यहाँ आते रहते थे और इस जगह को खासी अहमियत देते थे। चांद की 14वीं रात यहाँ ख़ास तौर से मनाई जाती थी और अमूमन गैर मुल्की सयाह इस रात यहाँ ज़रूर आते थे, क्योंकि यहाँ से रामनगर के अतराफ़ का माहौल बेहद हसीन नज़र आता था। मीनार की बुलंदियों पर एडना डिम्पल और विक्टर मोरले के दरमियान बहुत सी बातें हुई थीं, जो दर हकीकत इन लोगों की सतह और मेयार की नहीं थी, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने के लिए मुकम्मल कार्रवाइयाँ कर रहे थे और इस सिलसिले में खुद को कामयाब समझ रहे थे। बिलाखिर एक दिन डॉक्टर मोरले ने एडना डिम्पल को बताया कि वक्त आ गया है जब इस सिलसिले में काम शुरू कर दिया जाए। क्या मतलब? क्या मिस्टर फॉक्सन आ गए हैं? हाँ, मिस्टर फॉक्सन वहीं पहुँच चुके हैं और बहुत जल्द वहाँ पर उनके जवाहरात की नुमाइश होने वाली है। ये इत्तला मुझे मिल गई है। गुड, गोया अब तुम अपनी कार्रवाई के लिए तैयार हो, एडना डिम्पल ने कहा। बिल्कुल, विक्टर मोरले ने ठोस लहजे में कहा। एडना अपने दिल में सनसनी महसूस किए बगैर नहीं रह सकी थी। अब उसे ज़्यादा मेहनत से अपनी काविशों को अमली जामा पहनाना था। चुनांचे दूसरे दिन प्रोग्राम के मुताबिक वो सियाह की हैसियत से रामनगर के उस मंदिर की ज़ियारत के लिए निकल गए जहाँ मूर्ति मौजूद थी। रास्ते में विक्टर मोरले उसे मूर्ति के बारे में तफसीलात बताता जा रहा था। ये मूर्ति एक मखसूस कमरे में रखी हुई थी। इसके गिर्द शीशे का एक बक्स बना हुआ था और इसकी ज़ियारत करने वाले यात्री एक मखसूस फासले से उसे देखते और चले आते। हालांकि मजहबी मामला है और मंदिर में पंडितों और पुजारियों की काफ़ी तादाद रहती है, लेकिन सुना है कि इन्हीं पंडितों और पुजारियों के दरमियान महकमा खुफिया के लोग भी होते हैं और वो लोग इस मूर्ति की हिफाजत के लिए मुतय्यन हैं। ये शीशे का शोकेस एक ऐसे कमरे में है जहाँ और कुछ नहीं है। कमरे का दरवाज़ा खुदकार है और किसी बरकी निज़ाम के तहत खुलते हैं। दरवाजे गन मेटल के बने हुए हैं, चुनांचे तोड़े नहीं जा सकते। यही हाल दीवारों का है, जो 1.5 फीट मोटी कंक्रीट की बनी हुई है और उनके अंदर लोहे का जाल बिछा हुआ है। यह भी इत्तला मिली है कि मूर्ति से कोई बरकी तार मुंसलिक है, जिसका ज़ेर ज़मीन सिलसिला बहुत दूर तक गया है और ऐसे अलार्मों से जा मिला है कि अगर मूर्ति को हाथ भी लगाया तो पुलिस स्टेशन में अलार्म बज उठे और मुख्तलिफ मुकामात पर सायरन चिल्लाने लगे। मुसल्लम मुहाफिज सुना है मंदिर के अतराफ दिन और रात गर्दिश करते रहते हैं। क्या इन मुहाफिजों ने कभी इस मूर्ति को छुड़ाने का प्रोग्राम नहीं बनाया? एडना ने पूछा और विक्टर मोरले के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। नहीं, मैं तुम्हें कह चुका हूँ कि अव्वल तो मुकामी लोगों के लिए वो एक मजहबी हैसियत रखती है। लोग बड़ी अकीदत से उसकी ज़ियारत करते हैं। इसके बारे में इस तरह की बातें मशहूर हैं। दूसरी बात यह कि वो मुहाफिज मामूली मुलाजिम हैं। वो जानते हैं कि मूर्ति को चुराना आसान है, लेकिन उसके ज़रिए कोई फ़ायदा हासिल करना बहुत मुश्किल है। वो हिंदुस्तान में कहीं भी उसे ले जाएंगे, पकड़े जाएंगे और फिर आम किस्म के लोग ये तमाम कार्रवाई नहीं कर सकते। डेयर, ये काम तो वही कर सकता है जिसका राब्ता बैनुल अक़वामी सतह पर हीरे जवाहरात और सोना स्मगल करने वालों से हो। हाँ, ये बात तो है, लेकिन क्या कोई ऐसा ख़तरनाक चोर भी इस तरह मुतवज्जो नहीं हुआ जो इसे प्रोग्राम बनाकर चुरा ले? बस यही कहा जा सकता है कि ये हमारी तकदीर में है। तुम इस सिलसिले में बहुत मुतमिन हो ब्रॉन्सन। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उसे चुरा सकोगे? हाँ, मुझे यकीन है, ब्रॉन्सन ने ठोस लहजे में कहा। एडना डिम्पल ने इसकी बातों पर आंखें बंद करके यकीन तो कर लिया था, लेकिन अगर विक्टर मोरले ना होता तो शायद वो इस बात पर मुस्कुरा देती। सोना मंदिर इस इमारत के बिल्कुल नज़दीक था, जो यहाँ की तारीखी इमारतों में शुमार होती थी।
اس کی زیارت کرنے والے ملکی اور غیر ملکی تمام لوگ ہوا کرتے تھے۔ جس وقت وہ لوگ یہاں پہنچے اس وقت بھی سونا مندر میں یاتریوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ لوگ مختلف علاقوں میں مختلف حرکات کے مرتکب ہو رہے تھے، کچھ پوجا کر رہے تھے اور کچھ وہ تھے جو صرف اس مورتی کو دیکھنے ہی آئے تھے۔ ان دونوں نے بھی وہ مورتی دیکھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ اس موضوع پر گفتگو کرتے جا رہے تھے۔ یہ گفتگو سرگوشی کے انداز میں تھی اور اس بات کو مد نظر رکھا گیا تھا کہ کہیں یہاں گفتگو سننے کا بھی کوئی انتظام نہ رکھا گیا ہو۔ ایڈنا نے وکٹر سے پوچھا، اسے دیکھنے کے بعد تمہارا کیا پروگرام ہے برونسن؟ بہت آسان پروگرام ہے، میں شام ہونے کے بعد یہاں داخل ہو جاؤں گا اور اپنے پوشیدہ ہونے کے لیے کوئی مناسب جگہ تلاش کر لوں گا۔ جبکہ تم باہر سے اندر داخل ہوگی، میں مناسب وقت پر کسی محافظ کو ٹھکانے لگا دوں گا اور اس کی وردی پہن لوں گا۔ ہمیں چاند کی 14ویں رات کا انتظار کرنا ہوگا۔ اس رات یہاں سیاح خاص طور سے آئیں گے اور مینار کے قریب موجود ہوں گے۔ چونکہ رات کو مندر بند ہو جاتا ہے اور مورتی کی زیارت نہیں کی جا سکتی، اس لیے تم ان سیاحوں میں شامل ہو کر آؤ گی اور یہاں ان پر نگاہ رکھو گی۔ اسی دوران میں محافظ بن کر یہاں اپنی کارروائی مکمل کر لوں گا اور مورتی اٹھا لوں گا۔ ہم لوگ اس مورتی کو لے کر زیادہ لمبا سفر نہیں کریں گے، بلکہ ہوٹل پہنچ کر اس کے ہیرے نکال لیں گے اور سونا یہیں کہیں ضائع کر دیں گے، کیونکہ وہ سونا اتنا نہیں کہ ہم اس کے لیے کوئی خطرہ مول لے سکیں۔ بہرطور مطمئن رہو، میں اس حصے میں اپنے ذہن میں تمام پروگرام مکمل کر چکا ہوں، بس تمہاری معاونت کی ضرورت ہے۔ جہاں جہاں ہوگی میں تمہیں اس بارے میں بتا دوں گا۔ ٹھیک ہے ڈیر برونسن، مجھے تو سنسنی سی محسوس ہو رہی ہے۔ نہیں ڈیر، اپنے آپ پر مکمل قابو پانا ہی کامیابی کی دلیل ہوتی ہے، براؤنسن نے جواب دیا اور وہ وہاں سے نکل آئے۔ براز میں لوگوں کی نشستیں اکثر ساتھ رہا کرتی تھیں۔ براؤنسن کو 14ویں رات کا انتظار تھا اور پھر اس رات جب وہ اپنی کارروائی کرنے والے تھے، کافی وقت ایڈا ڈمپل نے براؤنسن کے کمرے میں گزارا۔ اس دوران مختلف قسم کی گفتگو ہوتی رہی اور ایڈا ڈمپل اپنے طور پر اپنے کام میں مصروف تھی۔ آج اس کے لیے بھی عملی زندگی کا ایک اہم دن تھا، جس کے ذریعے وہ نہ صرف تنظیم کے ہاتھوں سے محفوظ ہو جائے گی، بلکہ ہندوستان میں اپنے لیے کوئی محفوظ مقام بھی تلاش کر لے گی، جس میں اسے بہت دیر لگ گئی تھی۔ شیران کی یاد اس کے دل میں چٹکیاں لیتی رہتی تھی۔ اب وہ عام عورتوں کی طرح اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ اس نے اپنی شخصیت کے بارے میں اندازہ لگا لیا تھا کہ در حقیقت وہ عام شخصیت کی مالک ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ تنظیم میں شامل ہونے کے بعد اس کا عورت پن چھین لیا گیا تھا۔